اب دیکھیے پاکی کے حاصل کرنے کے لیے شریعت کے اندر وضو اور غسل کے بعد ایک تیسری چیز ہے تیمم. کیا ہے یہ اس کا پروننسیشن تلفظ کیا ہے؟ تیمم. جی غسل کے اندر فرض بول رہے ہیں آپ؟ نہیں فرائض میں نہیں ہے وہ مطلب مساحت. اور کیا جب یہ بات آ گئی کہ پورے بدن پہ پانی بہانا ہے تو سر کے اوپر بھی پانی بہانا ضروری ہے. چونکہ کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنے کو الگ اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کا تعلق اندرونی حصے سے. سر تو چونکہ باہر ہے اس کے اوپر تو پانی بہانا ضروری ہے. یہ حصہ بول رہے ہیں آپ؟ جی اس کے اوپر بھی پانی کا پہنچنا ضروری ہے. بالکل وہ بال برابر جو جگہ سوکھی نہ رہے اس میں یہ بھی داخل ہے. تو وضو اور غسل کے بعد اب یہاں سے بحث آ رہی ہے کس کی؟ تیمم کی. کیا لفظ ہے یہ؟ پہلے یہ لفظ ہمیں اچھی طرح سے بولنے آنا ہے. سب بولیے تیمم. کیا لفظ ہے یہ؟ ہم میں سے جتنے ہیں تقریباً بزرگ حضرات ہیں ماشاءاللہ ان کو تو معلوم ہوگا یا زندگی میں کبھی کبھار واسطہ پڑا بھی ہوگا تیمم. نئی نسل میں سے اکثریت کو یہ تیمم کیا ہے سنیے معلوم. تیمم بولتے کسے ہیں؟ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ کب کرنا؟ کیوں کرنا؟ یہ اکثریت کو نہیں معلوم. حالانکہ یہ ذہن میں رکھیے تیمم دین کے اہم چیزوں میں سے ایک ہے اور اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے حدیث سے بھی. قرآن مجید میں پارے 5 سورہ نساء میں تیمم کا تذکرہ ہے, پارے 6 سورہ مائدہ میں تذکرہ ہے, اور بخاری مسلم پوری حدیث کی کتابوں میں باب ما جاء فی التیمم کے نام سے باضابطہ باب آتا ہے تیمم کی حدیث. لیکن یہ ذہن میں رکھیے تیمم کیا کب جاتا ہے, جیسا کہ یہاں پر چیزیں میں نے لکھائی ہے. بنیادی بات ذہن میں رکھنا تیمم کیا ہے؟ جب بندے کے پاس پانی نہ ہو یا پانی پہ قادر نہ ہو. پانی نہ ہو یا پانی پہ قادر نہ ہو, قدرت نہ ہو سے پانی کے اوپر. یعنی کہ انسان کو غسل کی ضرورت ہے, وضو کی ضرورت ہے, پانی نہیں ہے, یا ہے لیکن بیماری حد سے زیادہ ہے اور گرم پانی کا اس کے پاس جو ہے کوئی گرم پانی کا انتظام نہیں ہو سکتا. ایسی صورت میں شریعت نے بندے کو معذور مان کر اجازت دی ہے تیمم کرنے کی. عام حالات کے اندر تیمم نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ تفصیل آئے گی تیمم بولتے کسے ہیں, تیمم جائز کب ہوتا ہے, تیمم کا طریقہ پریکٹیکلی ہم پورا کریں, اور تیمم کن چیزوں پہ کر سکتے, کن چیزوں پر نہیں کر سکتے. اسی طرح سے تیمم کے فرائض, سنتیں اور تیمم کو توڑنے والی چیز. سب سے پہلے دیکھیے تیمم شریعت میں ملا کب, یہ ہمیں معلوم کرنا ہے. تیمم کی اجازت کب ملی شریعت؟ تو بخاری شریف کے اندر ایک قصہ لکھا ہوا ہے, حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک سفر پہ گئے ہوئے تھے, حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ. رات کا وقت ہوا. تو پہلے زمانے میں سفر جب ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ کہیں خیمے وغیرہ لگا لیتے تھے, ٹینٹ لگا کے رات میں رک جاتے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو رات ہو گئی, سب لوگ رک جاؤ, یہاں پر آرام کر لو. صبح فجر کے وقت تھوڑا پہلے اٹھو کیونکہ یہاں قریب میں پانی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اب سوئیں گے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنا ہے, وضو کر کے فجر کی نماز پڑھنا ہے. تو آج کل کی طرح تو زمانہ نہیں تھا, پانی آسانی سے ملنا اتنا جو ہے ممکن نہیں تھا. اس زمانے میں دور دور تک پانی نہیں ملتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے کیا حکم دیا, سب کو سونا ہے, جلدی اٹھنا ہے تاکہ آگے بڑھ کر پانی تک پہنچ کر وضو کر کے پھر ہمیں کیا کرنا ہے, فجر کی نماز باجماعت پڑھیں. لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں آرام فرماتے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وہیں پر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ السلام کے زوجہ محترمہ ہیں, ام المؤمنین ہیں. آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب آ کر آپ علیہ السلام کے پاس نصر رکھ کر سو گئے, نیند لگ گئی. تو روایت میں ہے کہ اب وقت ہو گیا, صبح میں سب صحابہ اٹھ گئے, سب نے کہا کہ چلو آگے چلنا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے تھے, چونکہ میں اٹھوں گا تو ان کی نیند خراب ہوگی یا تکلیف ہوگی. تو تمام صحابہ نے مل کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی بیٹی, چونکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, ان کی وجہ سے دیر ہو رہی, اور اگر دیر ہو گئی پانی نہیں ملا تو ہماری نماز چلی جائے گی فجر کی. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے, حجرے میں داخل ہوا, اپنی بیٹی کی آ کر جو ہے غصے میں آ کر, حدیث کے اندر لفظ ہے کہ اپنی بیٹی کو غصے میں انہوں نے ایسے کچوکا لگایا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نیند بیدار ہوئی, لیکن ٹائم کافی گزر چکا تھا اور سارے لوگ اسی اس میں تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہمارا کیا ہو گیا, وقت چھوٹ گیا, اور کیا ہوگا, اب پانی ہے نہیں,
वुजू कर नहीं सकते, नमाज छूट जाएगी। तो उसी वक्त कुरान पाक की आयत नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि अगर तुम्हारे पास पानी नहीं है तो ऐसी सूरत के अंदर तुम पाक मिट्टी पर तयम्मुम कर सकते हो। तो लोगों ने कहा कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बरकत से उम्मत को एक आसानी मिल गई, तयम्मुम का हुक्म मिल गया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह निसा के अंदर ऐलान किया, व इन कुंतुम मरज़ा, अगर तुम बीमार हो या सफर में हो, कहीं पर तुम जरूरत के लिए गए हो, तो क्या है, और तुम पानी ना पाओ, फलम तजिदू माअन, पानी तुम्हें न मिले, तो क्या करो, फतयम्ममू सईदन तय्यिबा, पाक मिट्टी पर तयम्मुम कर लिया करो। ये हुक्म कुरान करीम के अंदर दिया गया, और हदीस के अंदर भी इसी तयम्मुम की इजाजत है। तो इसकी वजह से जहन में रखिए, तयम्मुम शरीयत के अंदर एक मशरू चीज है। अब सवाल ये है कि पानी तो पाक करने वाला है, लेकिन तयम्मुम के अंदर मिट्टी से पाक करने का मतलब क्या है? तो उलमा ने लिखा है, शाह वलीउल्लाह साहब ने लिखा है कि उसकी वजह ये है कि पानी अहम चीज है पाक करने के लिए, लेकिन अगर पानी नहीं है तो वैसे ही नमाज पढ़ना इंसान के लिए एक आदतन नामुवाफिक चीज है, पसंद नहीं आता है आदमी को कि नापाकी की हालत। तो शरीयत ने अपनी तरफ से, चूंकि मिट्टी एक पाक चीज है और इंसान किससे पैदा किया गया है, अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है ना, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी, अमल से जिंदगी बनती है। तो इंसान खाकी है, खाक के माने क्या आते हैं, मिट्टी। तो इंसान भी मिट्टी से बना है, तो उसकी वजह से मिट्टी चूंकि एक पाक चीज है, तो शरीयत ने पानी न मिलने की सूरत में मिट्टी को उसका नियामल बदल बनाकर क्या कर दिया, उस पर हाथ मारकर तयम्मुम की इजाजत दी। ये बहरहाल शरीयत के अंदर तयम्मुम है। अब देखिए तारीफ देखिए तयम्मुम की। सबसे पहले आप लोग हेडिंग देखिए, तयम्मुम किसे कहते हैं। क्या आ रहा है, पाकी के इरादे से, किससे, पाकी के इरादे से, पाक मिट्टी या किसी ऐसी चीज से जो मिट्टी के हुक्म में हो, चेहरा और हाथों का मसाह करने को तयम्मुम कहते हैं। ये तयम्मुम की तारीफ है। क्या तारीफ है कि कोई भी पाक, पहले पाकी का इरादा होना, और दूसरी चीज क्या होना, कोई मिट्टी या मिट्टी के जो हुक्म में हो। आएगा कि क्या क्या चीजें हैं जिनका तयम्मुम किया जा सकता है, चूना है, जैसे कि सीमेंट है, ये हर वो चीज जो मिट्टी के हुक्म में हो, उस पर अपने चेहरा और हाथ, उस पर क्या करना, हाथ मारकर अपने चेहरे और हाथ को फेरने को क्या कहते हैं, तयम्मुम। ये हो गई तयम्मुम की तारीफ। अब सवाल है, तयम्मुम कब जायज होता है? कभी भी क्या इंसान आम हालात के अंदर वुजू नहीं करके तयम्मुम कर सकता है क्या? तो इसके अंदर 5 सूरतें लिखी गई हैं, देखिए, जिनमें तयम्मुम जायज होता है। नंबर 1, पानी 1 मील। शरीयत की नजर में देखिए मील कितना होता है, ब्रैकेट में डाल दिया गया, तकरीबन कितना होता है, 1.5 किलोमीटर। जो अब ये जमाना चूंकि मील का नहीं है, पहले दौर में क्या होता था, हर जगह मील का सिलसिला होता था, अब क्या चल रहा है, किलोमीटर चल रहा है। तो 1.5 किलोमीटर के करीब करीब होता है 1 मील। तो 1 मील तक पानी दूर है। मिसाल के तौर पे हम किसी ऐसे जंगल में है या ऐसे इलाके में है कि पानी वहां पर बिल्कुल करीब है, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन मालूम है कि अगर हम एक किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहां पानी रहेगा, तब तयम्मुम नहीं कर सकते। आ रहा है ना मसला समझ में? कितनी दूर रहना पानी, कम से कम 1.5 किलोमीटर। उससे पहले अगर पानी है, आपको मालूम है, तो क्या लाजिम है, जाकर पानी लाना लाजिम है। पानी लाना, लाके वुजू करना। 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, उससे ज्यादा कितनी भी दूर हो, पानी है तो ऐसी सूरत में तयम्मुम किया जा सकता है। 1 नंबर 2, पानी हासिल करने में दुश्मन या जानवर वगैरह का खतरा हो। मिसाल के तौर पर कहीं पर पानी करीब में है तो सही, 1.5 किलोमीटर के अंदर, लेकिन वहां पर कोई मूजी जानवर, सांप बैठा हुआ है, शेर बैठा हुआ है, मालूम है कि जंगल है, अगर पानी के लिए जाऊंगा तो क्या होगा, जानवर से नुकसान होगा, या कोई दुश्मन है बोल रहा है कि आगे अगर तू निकलेगा तो मैं क्या करूंगा, हमला करूंगा। तो ऐसी सूरत के अंदर भी क्या किया जा सकता है, तयम्मुम किया जा सकता है। 2 हो गए। नंबर 3, पानी हो मगर पीने की जरूरत के बराबर हो। जैसा सफर में इंसान गया हुआ है, थोड़ा ही पानी, अब अगर क्या करेगा, वुजू वगैरह कर लेगा तो उसके पास पीने के लिए पानी नहीं रहेगा। तो पीने के बराबर अगर पानी है तब भी ये बंदा क्या कर सकता है, तयम्मुम कर सकता है। नंबर 4, पानी हो मगर उस पर कुदरत न हो। कैसे, जिस्मानी उज़्र की वजह से या किसी और उज़्र की वजह से। मिसाल के तौर पर कोई इंसान ऐसा है कि लेटा हुआ है, ऐसी हालत है, उठ नहीं सकता, करीब में पानी रखा हुआ है, लेकिन जाकर लाने की सलाहियत उसके पास नहीं, लेटा हुआ है बिस्तर पर, कोई पानी देने वाला भी नहीं, तो ऐसी सूरत के अंदर उठना उसके लिए मुश्किल है। तो ऐसी सूरत में बंदा क्या कर सकता है, लेटे लेटे तयम्मुम कर कर इशारे से, या जैसे भी नमाज पढ़ना है वैसी हालत के अंदर बैठकर या लेटकर वैसी हालत में नमाज पढ़ सकता है। तो बहरहाल पानी है लेकिन कुदरत नहीं है। कुदरत ना होने का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि पानी लेकर उसे वुजू कर सके, इतनी कैपेसिटी उसके अंदर नहीं। आखिरी है, देखिए, पानी के इस्तेमाल से बीमारी के बढ़ जाने या हलाक हो जाने का खौफ हो। ये देखिए मौजूदा जमाने में इन 5 शक्लों में सबसे ज्यादा ये 5वीं शक्ल पेश आती है।
تیمم کے لیے، کیونکہ یہ دور تو الحمدللہ پانی کی سہولت اتنی ہو گئی کہ جگہ جگہ پانی نہیں ملنے کا تو مسئلہ بہت کم پیش آتا ہے، جنگل بیابان میں چلے گئے تو ہوتا ہے، اور پانی پر قدرت نہ ہونا یہ بھی بہت کم ہوتا ہے انسان کو۔ اس کے اندر جو سب سے زیادہ پیش آنے والی شکل ہے پانچویں۔ اب اس کو اچھا سمجھنا ہے، اگر کوئی بیمار ہے اور ماہر حکیم ڈاکٹر نے اس سے کہہ دیا کہ پانی کا استعمال تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اگر تم پانی کا استعمال کرو گے تو کیا ہوگا، یا تو پانی کے استعمال سے مر جانے کا ڈر ہے، یقین بھی نہیں، ڈر ہے، اس کو معلوم ہے کہ اگر استعمال کروں گا تو سردی کے خوف سے، سردی سے کیا ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، یا بیماری کے بڑھ جانے کا۔ ذہن میں رکھیے دو الفاظ اس کے اندر جو لکھا ہے، بیماری کے بڑھ جانے کا مطلب مثال کے طور پہ بخار ہے، اسے سردی ہے حد سے زیادہ، اب اگر پانی کا استعمال کرا تو اور بیماری کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی یا مر جائے گا۔ تو ایسی صورت کے اندر بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ پانی کا استعمال نہ کر کیا کر لے، تیمم۔ تو اگر کسی کو بیماری ہے حد سے زیادہ تو پہلا مرحلہ اگر حکیم اور ڈاکٹر یہ بولے کہ نہیں آپ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، گرم پانی کا استعمال کرو، تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہوتا ہے کہ ایسی صورت کے اندر گرم پانی آسانی سے فراہم ہو جائے تو تیمم نہیں کرنا، گرم پانی ہی کو استعمال کرنا۔ آگے نا بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے کبھی کبھار حد سے زیادہ بخار ہے اور غسل نہیں کر سکتا، مسئلہ آئے گا، دیکھیے کہ تیمم وضو کے لیے بھی ہوتا ہے، غسل کے لیے بھی ہوتا ہے۔ گزشتہ بات آئی تھی نا کہ کن کن دنوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، غسل لازم ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کسی کے اوپر غسل لازم ہے اور اس کے پاس کیا ہے، پانی بھی ہے، لیکن ایسا بیمار ہے کہ اب نہائے گا تو کیا ہو جائے گا، بیمار پڑ جائے گا، تو ایسی صورت کے اندر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ آگے نا یہ بھی بات سمجھ میں؟ تو بہرحال خلاصہ یہ اپنے یقین پہ نہیں، کسی کو کیا ہوا، کوئی چھوٹی موٹی بیماری لاحق ہو گئی، تھوڑی بہت سردی ہو گئی، اب وہ کہاں میں وہاں پہ جا کے پانی لاؤں یا کہاں گرم کروں، یہ کہہ کے تیمم کر لے گا تو ذہن میں رکھے نہیں ہوگا تیمم، اجازت نہیں ہے شریعت کی، اس میں سستی کا عائل ہی نہیں، کوئی ماہر حکیم بولنا یا اسے بیماری کے بارے میں معلوم رہنا یقینی طور پر کہ اب اگر میں پانی کا استعمال کروں گا تو میرے لیے نقصان دہ ہوگا، تب کیا کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں۔ چلیے تیمم کا طریقہ ذرا یہ عملی طور پہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے نیت کی جائے، کیا کی جائے، کہ میں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، اس کے لیے نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر دونوں ہاتھ مٹی وغیرہ پر مار کر انہیں جھاڑ دیا جائے۔ دیکھیے مثال کے طور پر پاک مٹی ہے تو دونوں ہاتھوں کو کیسے رکھنا ہے، تیمم کے اندر اس طرح سے رکھنا، اس کے بعد ایسے ماریں، ایسے ہی ماریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب دونوں ہاتھوں کو مٹی کیا ہوگی، لگ جائے گی اچھی طرح سے۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے، سب سے پہلے نیت کرنا ہے کہ میں پاک ہونے اور نماز پڑھنے کے لیے کیا کرتا ہوں، تیمم کرتا ہوں، اور دونوں ہاتھ مٹی وغیرہ پر مارنے کے بعد ڈائریکٹ اس کو جو ہے چہرے پہ نہیں پھیرنا ہے، بلکہ پہلے سے ایسا جھٹک لینا ہے اچھی طرح سے۔ کیوں بولے تو حد سے زیادہ گرد و غبار وغیرہ لگ گئی تو چہرے یا ہاتھ پہ لگ جانے کا اندیشہ ہے، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ کیا کر لینا چاہیے، اس کو اچھی طرح سے ایسا جھٹک لینا چاہیے۔ جھٹکنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، پھر ان ہاتھوں کو چہروں پر اس طرح پھیرا جائے کہ بال برابر بھی جگہ باقی نہ رہے چہرے پر۔ چہرے پر کا مطلب کیا ہوا، جس طرح سے ہم وضو کرتے وقت پانی کو چہرے پر پھیرتے ہیں نا، کیا ہی تھی بات وضو کے اندر، سر کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، وہی بھی آئی نہیں اس کے اندر ہاتھ پھیرنا، لگنا ضروری نہیں ہے، ذہن میں رکھیے، مٹی وغیرہ جو ہمارے ہاتھ کو لگی پورے چہرے پہ لگنا ضروری نہیں، لیکن ہاتھ پورا پھیرنا ضروری ہے۔ آگے آنا ہے مسئلہ سمجھ میں؟ ہاتھ اس طرح سے ماریں گے، جھٹکیں گے، پھر پورے چہرے پر اس طرح سے پھیریں گے کہ ہمارا ہاتھ کیا ہو، مکمل پورے چہرے پر پھر جائے۔ تیمم میں ذہن میں رکھیے بس تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک کیا ہوتا ہے، نیت کرنا ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے، دونوں ہاتھ مار کر کیا ہے، چہرے پہ ملنا ہوتا ہے، تیسرا کیا ہوتا ہے، دونوں ہاتھ مار کر ہاتھوں پہ ملنا ہوتا ہے۔ تیمم میں سر کا مسا نہیں ہے، تیمم میں پیروں کو دھونا نہیں ہے، تیمم میں کھلی کرنا، کھلی لاکھ میں پانی ڈالنا، تو پانی ہے تو ہے، مٹی سے کیا کریں گے، ارے نا بس سمجھ، تو صرف دو ہی چیزیں ہیں تیمم میں، کیا کیا ہے، نیت، چہرے پر ہاتھ ملنا اور ہاتھوں پر ہاتھ ملنا، بس یہ تین چیزیں ہونے سے تیمم کیا ہو جائے گا، ہمارا ہو جائے گا۔ تو نیت بھی آ گیا، چہرے پر بھی اچھا ذہن میں رکھیے پورے ہاتھ کا چہرے پر پھرنا ضروری ہے، اور اگر داڑھی وغیرہ ہے تو داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ چلیے اب اس کے بعد اصل ہمیں جو سیکھنا ہے نا، جھاڑنے کے بعد ہاتھوں پہ کیسے ہم کیا کریں گے، تیمم کریں گے، اس کا طریقہ اس کے اندر تفصیل یہ دیکھیے۔ پھر اب یہ ہو گیا چہرے کا، پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں گے اور انہیں جھاڑیں گے۔ جھاڑنے کے بعد پہلے بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے کے نیچے رکھتے ہوئے کوہنی تک لے جائیں گے۔ یہ دیکھیے یہ انگلیاں ہیں، یہ سیدھا ہاتھ ہے، اچھی طرح سے دیکھیے اس کو، یہ ایسے رکھیں گے، آ رہا ہے نا سمجھ میں، ایسے رکھیں گے، سرے بولتے یہ ہے سیدھے ہاتھ کے، اس کے نیچے تھوڑا
یہ انگلیاں اور یہ آئی. اب آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے, یہاں سے ایسے کھینچ لیتے لے کر جانا ہے, کہاں تک, پورا یہاں تک, یہ پورا یہ حصے تک, کوہنی کا جو حصہ آ رہا ہے نا, تو یہاں تک اسے کھینچ لیتے لے کر جانا ہے. تو پہلا مرحلہ کیا ہو گیا, پہلا مرحلہ یہ ہوا کہ دونوں ہاتھ مارنے کے بعد اسے جب جھٹک دیا جائے تو بائیں ہاتھ کی یہ 4 انگلیاں جو ہیں ان کو ایسے رکھ کر ایسے کھینچتے ہوئے لے کر جائیں گے, کہاں تک, کوہنی تک. ہو گیا. ہونے کے بعد اب کیا کریں گے, بائیں ہاتھ کی ہتھیلی, یہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی, اس کو سیدھے ہاتھ کی اوپر کی طرف ادھر لیں گے. لینے کے بعد کیا کریں گے, کوہنیوں سے انگلیوں تک کھینچتے ہوئے لائیں. کہاں تک آ رہا ہے نا سمجھ میں, دیکھیے یہ سب کو عملی طور پہ کرنا ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے, بس آسان ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہاتھ ہے تو یہاں سے کھینچتے ہوئے لائیں گے یہاں تک, پھر اس کو ہتھیلی کو یہاں پہ کر دیں گے, کر کر کہاں تک لائیں گے, یہاں تک, پورا یہ انگلیوں کے سرے تک, یہاں تک لا لیے. لانے کے بعد اب کیا کریں گے, پھر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی اندر کی جانب کو, یہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر کا جانب ہے نا, یہ اس کو کیا کریں گے, سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت پر پھیر دیا جائے گا, مطلب ادھر, چونکہ یہ بچ گیا نا, بقیہ یہاں سے تو ایسا لائے تو ادھر تک ہو گیا, لیکن یہ انگوٹھا چونکہ اس پہ نہیں ہوا, دیکھیے, تو اب کیا کریں گے, اس طرح سے یہ پھیر لیں. پھر اسی طرح اب جیسا لیفٹ سے رائٹ کو کریں اور رائٹ سے لیفٹ کو کرنا ہے بھی آئی, ذرا دیکھیے ایک مرتبہ عملی طور پہ سب کر کے, ذرا عملی طور پہ کریں گے تو فائدہ ہوگا نا. تو پہلا طریقہ بولیے, سب ہاتھ ایسے ہمارے جھٹک لیا گیا, ٹھیک ہے, اس کو پورا کیا کرنا ہے, چہرے پر پھیر لیا جائے. ذہن میں رکھیے مٹی کا پورے چہرے پہ لگنا ضروری نہیں ہے, لیکن ہاتھ کا پورے چہرے پر پھیرنا یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا, مارنے کے بعد مٹی جھٹک لی. اب اس کے بعد یہ طریقہ کیجیے پورا مکمل, یہاں سے جو لیا گیا جی پورا یہاں تک لے جائیے اس کو, اچھا یہاں تک آنا پورا, تو یہ حصہ دیکھیے پورا ہو گیا. اور جب یہ 4 انگلیوں کے نیچے رکھا گیا تو انگوٹھا بھی ظاہر سی بات ہے ادھر سے پھر گیا اس کے اوپر. اب جب پلٹ کر گئے تو ہم یہ کیا ہوا, ہتھیلی یہ جو ہے ایسے رکھے, تو رکھ کر یہاں سے لے جانے کے بعد کہاں تک, پورا یہاں تک لے کر چلے گئے. اب دیکھیے یہ بھی پورا اوپری حصہ بھی پورا ہو گیا, اندرونی حصہ بھی پورا ہو گیا, بچ گیا کیا, صرف یہ انگوٹھا, یہ اوپری حصہ. تو اس کو کیا کریں گے, ایسے کریں, بس ہو جائے گا. یہ سیدھا ہاتھ ایسا کیا. اب اس کے بعد یہی طریقہ, سیدھا ہاتھ لے کر کیا کریں گے, بائیں ہاتھ کے سرے نیچے سے رکھ کر کھینچیں گے, اس طرح سے کر کر یہاں پر کر لیں گے تو بس تیمم ہو جائے. آگے آنا سب کو یہ طریقہ سمجھ میں. یہ تقریباً دیکھیے اس کی ضرورت زیادہ تر کبھی پیش آتی ہے کہ کبھی انسان کو غسل کی ضرورت آ گئی اور حد درجے بخار ہے, بہت تیز بخار ہے, اور ضرورت کس کی ہے, غسل کی. اگر غسل کرا تو ایسے حالات کے اندر کیا ہوگا, بیماری بڑھ جائے گی حد سے زیادہ. تو ایسی حالات کے اندر انسان کو تیمم کی اجازت ہوتی ہے. اب کیا کر سکتا ہے, وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. تو کم از کم ہمیں اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تیمم شریعت کے اندر اجازت ہے تو مطلب یہ کہ میں جتنا ہو سکے میں پانی سے کروں گا, ڈاکٹر نے کہہ بھی دیا پانی نقصان دہ ہے تب بھی. دیکھیں شریعت نے اجازت جس کی دی ہے نا, تو بندہ اسے استعمال کرے تو کوئی ثواب میں کمی نہیں آتی. ذہن میں رکھیے, جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا تیمم, صحابہ کرام نے کیا, تو ثواب میں کوئی کمی ہوگی نہیں ہوگی. شریعت نے اجازت دی ہے جس صورت میں بندے کو کیا ہو, مشکل ہو جائے. چلیے یہ طریقہ ہو گیا. اس کے بعد یہ نوٹ دیکھیے, غسل اور وضو دونوں کے تیمم کا طریقہ ایک ہی. مطلب کیا ہوا, مطلب یہ ہوا کہ کسی انسان کو غسل کی ضرورت ہے تب بھی یہی تیمم کرنا ہے اس کو, آئی نا بات سمجھ میں, یا کسی انسان کو وضو کی ضرورت ہے تب بھی کیا کرنا ہے, یہی تیمم. حدیث کی کتابوں میں ایک صحابی کا قصہ لکھا ہوا ہے. ایک صحابی کیا ہوا, رات کے وقت سفر پہ گئے, آتے وقت درمیان میں ان کو کہیں پر آرام کیا, غسل کی ضرورت پیش آ گئی, پانی نہیں تھا. کیا نہیں تھا, پانی نہیں. تو یہ تو مسئلہ معلوم تھا کہ پانی نہیں ہے تو وضو کے بجائے تیمم کر سکتے ہیں, لیکن غسل کے بجائے تیمم کیسا کرنا بھی صحابی کو حکم نہیں معلوم. تو حدیث کی کتاب میں یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا, اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے خود عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں سفر میں گیا ہوا تھا, میرے پاس کیا نہیں تھا, پانی نہیں تھا, مجھے غسل کی ضرورت تھی. تو میں نے کیا کیا, میں نے یہ سمجھا کہ پانی جیسا پورے جسم پہ پانی بہانا ضروری ہے نا, پورے جسم پہ بہانا ہے سمجھ کے مٹی میں گدھے کی طرح میں لوٹا. یہ لفظ حدیث کیا ہے, حدیث میں کیا لفظ ہے, جیسا گدھا مٹی میں لوٹتا نا, ایسا لوٹ کر پورے جسم کو میں نے مٹی لگا لی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا, اور مسکرا کر آپ نے پر کیا فرمایا, غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی طرح. آگے نواز سمجھ. یہ دیکھو صحابہ کرام کے یہ جو اعمال ہوتے ہیں نا, علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ ہمارے لیے کیا ہے, بہت بڑے رحمت ہے اللہ کی. یہ ان سے ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا مسئلہ, آئی نا بات سمجھ میں. اگر یہ واقعہ نہیں ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا تھا کیا بولی,
تو وہ صحابی سے ویسا واقعہ ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ویسا واقعہ ہوا, ان کی برکت سے ہمیں کیا ملا تیمم. تو تیمم امت کے اندر ایک بہت بڑی سہولت ہے. میرا غسل ہو یا وضو ہو دونوں کے لیے تیمم ایک ہی. کون سا تیمم ہے؟ بس ہاتھ مارنا ہے, چہرہ اور دونوں ہاتھوں پر پھیر دینا. چلیے یہ ایک اہم مسئلہ, یہ بھی بہت اہم چیز ہے. تیمم کن چیزوں پر جائز ہے؟ تیمم کن چیزوں پر جائز ہے؟ تو دیکھیے, پاک مٹی, پاک ریت, مٹی اور ریتی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے نا. پتھر, پتھر پر بھی کر سکتے. اس کی ایک علامت بہت اہم فقہاء نے لکھی ہے, چونا. چونا معلوم ہے نا, چونا بولتے ہیں جسے اپنے پاس. غبار, کیا ہے؟ غبار. ایسی ہر ایسی چیز پر تیمم جائز ہے جو نہ آگ میں پگھلے اور نہ جلے. یہ علامت فقہاء کرام نے لکھی ہے کہ تیمم کن چیزوں پہ ہوتا ہے؟ جس کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو نہ پگھلے نہ جلے. اس کے برخلاف دیکھیے, اس کے برخلاف ہر وہ چیز جو آگ میں پگھل جائے یا جل جائے نہیں ہے. جیسے لکڑی ہے, لکڑی آگ میں ڈالے تو کیا ہوتی؟ جل جاتی. لوہا ہے, آگ میں کیا ہو جاتا؟ پگھل جاتا. سونا ہے, پگھل جاتا. تانبا, چاندی, یہ سب کے سب آگ میں کیا ہو جاتے؟ پگھل جاتے. تو ہر وہ چیز جو آگ میں ڈالنے سے کیا ہو جائے؟ پگھل جائے یا جل جائے, اس چیز سے تیمم نہیں کیا جا سکتا. اس کے برخلاف آپ مٹی کو آگ میں ڈالیں گے تو مٹی جلے گی, چونا جلے گا. غبار, غبار, غبار کا مطلب گرد. تو یہ بھی بتاؤں گا میں, جیسا مثال کے طور پر یہ تو پتھر ہے, پتھر پہ تو تیمم کر لے سکتے اور لگنا ضروری نہیں ہے, جیسا کہ ابھی بات ہے. حتیٰ کہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی پتھر کو پانی سے بھی دھو دیا گیا تو اس پتھر پہ بھی تیمم کر سکتے. اور سب سے افضل تو ذہن میں رکھیے مٹی پہ مارنا ہے ہاتھ. اگر مٹی نہیں ہے تو اگلے مرحلے میں پتھر پر, کسی دیوار پر, ایسی چیز پر جو نہ جلے اس کے اوپر بھی تیمم ہو جاتا ہے. لیکن لکڑی ہے, پلاسٹک ہے, ان چیزوں کے اوپر ہاتھ مار کے تیمم نہیں کرتا. ہاں اگر ان چیزوں کے اوپر اتنی گرد ہے, اتنا غبار ہے کہ اگر کیا ہو گیا اس کے اوپر آپ ہاتھ کریں گے تو کچھ لکھے جاتا دیکھیے زیادہ, تو دھول جو ہوتی حد سے زیادہ ہو گئی تو اب اس پہ ہاتھ مار کے تب تیمم کیا جا سکتا. یہ مسئلہ عام طور پہ ٹرین میں پیش آ سکتا ہے. ٹرین وغیرہ کے اندر آپ آ رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی مٹی نہیں ہے, پانی وغیرہ بھی اگر آپ کو بائی چانس نہیں اتنا نہیں مل سکا کہ وضو کر سکے, تو اب کیا ہے وہاں پر مٹی بھی نہیں ملی, کچھ بھی نہیں ملی, تو یہ ٹرین جو ہوتے ہیں اس کے ڈبے لوہے کے ہوتے ہیں, اور لوہے کے بارے میں ابھی آیا کہ اس کے اوپر تیمم نہیں کیا جا سکتا. تو اگر اس کے اوپر اتنی گرد و غبار جمی ہوئی ہے کہ ہاتھ آپ ماریں گے تو دھول کیا ہوگی؟ لگے گی, تو ویسی جگہ پر آپ مار کر تیمم کر سکتے ہیں. یہ بات کے مرحلے ذہن میں رکھیے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پاک مٹی تیمم کرنا ہے سب سے پہلے. وہ نہیں ہے تو یہ اگلے مرحلے پر کسی بھی پتھر پہ یا اینٹ پہ, دیوار پہ یا چونے پہ کسی پر بھی ہاتھ مار کے کر سکتے ہیں. سب سے اہم مرحلہ جو ہے پاک مٹی پہ ہاتھ مارنا. تو بہرحال اصول یاد ہو گیا نا, ہر وہ چیز جو آگ میں پگھل جائے یا جل جائے وہی چیزوں کے اوپر تیمم نہیں کیا جا سکتا, اور ہر وہ چیز جو نہ جلے نہ پگھلے ایسی چیزوں پر تیمم کر سکتے ہیں. جیسا لوگ دیکھیے, یہ بات ذہن میں رکھیے, لوگوں کے چلنے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی. اگر معلوم صراحتاً ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر جیسا پیشاب گر گیا, خون گر گیا, تب ناپاک ہوتا. زمین ہے جیسا مثال کے طور پر, عام حالات کے اندر تو زمین پاک مانی جاتی. ہمارے سامنے ہم نے دیکھا کسی کو واقعتاً وہیں پر کسی نے پیشاب کیا یا وہاں پر خون گرا, شراب گری, کوئی چیز ناپاک, تب وہ ناپاک کہلاتی. کسی بھی چیز کے ناپاک ہونے کے لیے ذہن میں رکھیے کہ جب تک ہمیں قطعی طور پہ نہیں معلوم ہے یا ہم کسی سے سنے نہیں یا دیکھے نہیں, ناپاکی کا حکم نہیں لگائیں. چیز میں اصل جو ہوتی ہے نا, فقہاء کے نزدیک اباحت ہوتی. مطلب اباحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جائز ہونا ہوتا. جیسا کسی نے ہمیں دعوت دی تو صراحتاً ہمیں معلوم ہے واقعتاً کہ اس کی کمائی حرام ہے, تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنا ہے. لیکن ایک عام آدمی ہمیں اگر دعوت دے رہا ہے تو اس کے حسن ظن کیا رکھنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان والا ایک دعوت دے تو کیا حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اس کی کمائی جو ہوگی حلالی ہوگی, تو اسی لیے اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے. ہاں صراحتاً ہمیں معلوم ہے کہ وہ سود کا کاروبار کرتا ہے یا حرام طریقے سے پیسے کماتا ہے, تب اس کی دعوت کو قبول نہیں کرنا. اب شک میں کہ نہیں بھائی وہ کیسا کمایا ہوگا, ہو سکتا انہیں, تو ایسا اگر انسان ہوا تو کیا ہوتا ہے, ویسی صورت کے اندر ہر مسئلے میں پریشانی آتی. اسی لیے کسی بھی چیز کے اندر, حتیٰ کہ غیر مسلم کے پاس سے بھی کوئی چیز لینے کا حکم شریعت میں یہی ہے کہ جب تک آپ کو صراحتاً نہیں معلوم ہے لے سکتے ہیں آپ اس کے پاس سے. ہاں معلوم ہے واقعتاً کوئی ناپاک چیز اس کے اندر وہ ملاتا ہے, تب اس کے پاس سے نہیں لینا. آ رہا ہے نا مسئلہ سمجھ میں؟ تو بہرحال اسی طرح مٹی کے بارے میں عام ہم ایسے ہی دیکھیں تو یہی اپنے ذہن رکھنا ہے کہ وہ مٹی کیا ہے؟ پاک ہے.
ہاں ہم نے دیکھ لیا کسی نے جانور نے پیشاب کیا یا خون گرا تب ناپاکی کا غسل ہے. میرا پاک مٹی کا مطلب کیا ہے اس میں کوئی ناپاک چیز گری نہ ہو ورنہ کسی کے چلنے سے پیر رکھنے سے یہ ناپاک نہیں ہوتا ذہن میں رکھیے. چلیے یہ ہو گیا کیا ہے تیمم کن چیزوں پہ جائز ہے. اب اسی کے متعلق ایک 3 باتیں ہیں آسان ہے یہ بالکل. تیمم میں کتنے فرائض ہیں تو مطلب کیا ہو گیا کہ اگر ان 3 تیمم میں کل کتنے فرض ہیں 3. تو اس سے پہلے وضو میں چونکہ بات آ گئی تھی غسل میں کہ فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے ہر حال میں کرنا ہے. اگر وہ چھوٹ گیا تو پھر یہ عمل نہیں ہوگا. تو دیکھیے کیا فرض ہے. نمبر 1 نیت کرنا. کیا کرنا؟ وضو اور غسل میں نیت کرنا کیا تھا؟ سنت تھا. یہاں پہ نیت کرنا کیا فرض ہے. میں وجہ بتایا تھا نا کہ پانی سے آپ چاہے نیت کرو چاہے نہ کرو پانی صاف کر دیتا پاک کر دیتا. ہم ٹھہرے ہوئے پانی ہمارے اوپر گرا تو ہم نیت نہیں بھی کرے تو پانی ہمیں پاک کرتا نہیں کرتا. اس کے برخلاف مٹی کے اندر دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. شریعت نے خاص حالات میں مٹی کو پاک قرار دیا ہے تو اسی لیے یہاں پر نیت کا ہونا کیا ہے ضروری. جی نمبر 2 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر تمام چہرے پر پھیر لینا. نمبر 3 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کونیوں کے ساتھ ملنا. یہ ذہن میں رکھیے تیمم میں 3 مرتبہ نہیں ایک ہی مرتبہ ہے. وضو میں کیا تھا 3 مرتبہ تھا. 3 مرتبہ کرنا مسنون تھا 1 مرتبہ فرض تھا. تو تیمم کے اندر کوئی ایسا 3 مرتبہ کرنے کی سنت نہیں ہے ہمیشہ ایک ہی مرتبہ کرنا ہے. چلیے ہو گیا. اس کے اب تیمم کی 4 چیزیں سنت دیکھیے. نمبر 1 شروع میں بسم اللہ میں. یہ تو معلوم ہے حدیث میں بھی ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اخطا. ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. بسم اللہ کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس سے شروع کیا جائے تو اللہ کیا کرتے ہیں تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں. وہ کام کمپلیٹ کرتے ہیں بسم اللہ کی برکت. تو ہر اچھا کام جائز کام کس سے شروع کرنا چاہیے بسم اللہ. نمبر 2 زیادہ مٹی لگ جائے تو اسے جھاڑ دینا. وہی جب ہم نے ہاتھ مارا تو اگر بہت زیادہ مٹی لگ گئی تو اسے کیا کر لینا چاہیے. نہیں لگی زیادہ تو جھاڑنے کی ضرورت نہیں. نمبر 3 پہلے سیدھا پھر بایاں ہاتھ ملنا. وہی پہلے یہ ہاتھ پھر یہ. اگر کسی نے پہلے یہ ہاتھ پھر یہ ہاتھ ملا تو تیمم ہوگا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا. ثواب میں کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو تیمم ہوگا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا لیکن ثواب میں. جی داڑھی کا خلال کرنا. وہی جیسا وضو کے اندر آیا تھا داڑھی کا خلال کرنا اسی طرح سے تیمم کے اندر بھی مطلب داڑھی پر کیا کیا جائے ہاتھ پھیر لیا جائے بس تیمم کے یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی. چلیے یہ ہو گیا. آخر میں نواقض تیمم جیسا وضو میں آئی تھی نواقض وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا 8 چیزیں آئی تھی. تو تیمم دیکھیے کن چیزوں سے ٹوٹتا. پہلا وہ تمام باتیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تیمم بھی مطلب وہ 8 چیزیں جو تھی وضو کو توڑنے والی ان سے تیمم. مثال کے طور پر کسی نے وضو کیا تیمم کیا نماز پڑھی اس کے بعد کیا ہوا ٹوائلٹ کو گیا بیت الخلا کو گیا اب اس کا وضو کیا ہوگا تیمم ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد خون نکلا تیمم ٹوٹ جائے گا. سو گیا پھر سے تیمم کرنے کی ضرورت پڑے گی. بہرحال 8 وہ چیزیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 2 اس عذر کا ختم ہو جانا جس کی وجہ سے تیمم کیا تھا. یہ تیمم میں اہم ہے. دیکھ مثال کے طور پر بیماری تھی حد سے زیادہ بخار تھا اب اس نے تیمم کیا کیا ہوا بخار ختم ہو گیا. ذہن میں رکھیے تیمم میں ختم ہو جائے. اب کیا کرنا پڑے گا چونکہ پانی پر پہلے قدرت نہیں تھی اس کو کیپیسٹی نہیں تھی اب کیا ہو گئی حاصل ہو گئی تو اب اس کو کیا کر لینا ہے وضو کر لینا. یا اسی طرح سے کیا ہوا پانی نہیں تھا اس کے پاس جس کی وجہ سے اس نے کیا کیا پانی دور دور تک نہیں ہے تیمم کر لیا نماز پڑھ لی کوئی پانی لے کر آ گیا اب کیا ہوگا بولیے تیمم ختم ہو جائے گا. اب کیا کرنا پڑے گا اس کو وضو کرنا پڑے گا. اور یہ جو تیمم سے نماز پڑھے تھے وہ ادا ہو گئی اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے فارسی کا ایک مشہور جملہ ہے بہت استعمال ہوتا بڑے حضرات بھی استعمال کرتے آب آید تیمم برخاست. آپ کے معنی کیا آتے ہیں پانی. آب زمزم بولتے ہیں. دیکھیں آب زمزم کا معنی کیا ہے زمزم کا پانی. تو بعض لوگ کیا ہوتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا یہ بولتے ہیں آب زمزم کا پانی بولتے ہیں. سنے نہیں سنے آب زمزم کا پانی بولتے کیا آپ کے معنی فارسی میں کیا ہے پانی. تو آب زمزم کا پانی کا مطلب کیا ہو. اسی طرح سے بولتے شب قدر کی رات بولتے سنے ہوں گے آپ لوگ یہ الفاظ. شب کے معنی فارسی میں شب کس کو بولتے رات کو شب قدر کی رات بولتے قدر کی رات ہو جاتا مطلب. ایسے ہی ایک استعمال ہوتا کوہ نور کا ہیرا یہ سنے ہوں گے آپ لوگ. تو کوہ کے معنی فارسی میں ہیرا ہے. اب کوہ نور کا ہیرا پھر یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ پورے غلط الفاظ ہیں جو ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں. شب قدر کی رات اور کیا اہل حدیث والے سنے نہیں سنے آپ لوگ. تو اہل کے معنی فارسی میں والے آتے تو پھر اہل حدیث والے کا مطلب کیا ہے. یہ الفاظ جو ہے غلط استعمال ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ڈبل. تو اسی میں سے ایک آب زمزم کا پانی سنگ مرمر کا پتھر
संग के माने क्या है? पत्थर है फारसी में, संगे मरमर का। तो बहरहाल ये क्या है? आब आयद, आयत के माने फारसी जबान में आते हैं आए, उसी से आमदन से देखिए बोलते हैं ना, उनकी आमद हुई, तो आमद के माने आना है, तो फारसी लफ्ज है ये आब आयत, पानी आएगा तयम्मुम बर्खास्त, तयम्मुम क्या हो जाएगा? खत्म। बहरहाल मतलब ये कि बंदा अगर से कि कुछ हुआ नहीं, नाक़िज़े वुज़ू में से कोई चीज नहीं हुई इसकी, फिर भी क्या होगा? पानी मिल गया तो खत्म, तयम्मुम बर्खास्त हो जाएगा। क्योंकि तयम्मुम गोया कि यूं समझिए कि वुज़ू का नाइब है। वुज़ू का नाइब का मतलब क्या होता है? खलीफा है उसका। जब तक वुज़ू नहीं है, इन्हें संभाल रहा है, अब वुज़ू के लिए पानी वगैरह आ जाएगा तो बस खत्म, अब वुज़ू करना जरूरी हो जाएगा। बहरहाल नवाक़िज़ तयम्मुम में नंबर 1 क्या है? वो चीजें जिनसे वुज़ू टूटता है, इनसे तयम्मुम भी टूट जाता है। दूसरा उस उज़्र का खत्म हो जाना जिसकी वजह से तयम्मुम किया। बहरहाल चलिए आज के अंदर तयम्मुम की पूरी तफसीलात आ गई। तयम्मुम कहते किसे हैं, तयम्मुम जायज कब है, तरीका क्या है, किन चीजों पे जायज है, फराइज क्या है, सुन्नतें क्या है, तोड़ने वाली चीजें क्या है। चलिए अब किसी को अगर मैं सवाल करना है तो सवाल कर सकते जी। अगर एक मर्तबा तयम्मुम कर लिए और कोई ऐसी चीज पेश नहीं आई जिससे तयम्मुम टूटे, तो दूसरी नमाज के लिए भी वही तयम्मुम काफी हो जाए। जैसे असर की नमाज के लिए मिसाल के तौर पर उसने तयम्मुम किया, अब मगरिब तक उसका वुजू नहीं टूटा, पानी भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो मगरिब की नमाज भी उसी तयम्मुम से पढ़ सकता है। आ गया ना ये भी मसला सबको समझ में? और पहले पानी अगर आ गया फिर वुजू बनाना, जी अब वुजू बनाना जरूरी होगा। अगर नमाज से पहले अगर आ गया पानी नहीं था तो ये वुजू कर लिए, नमाज पढ़ने से पहले फिर पानी आ गया जी, तो वुजू करना जरूरी है। वुजू करने के बाद फिर अब क्या करना है? नमाज पढ़ना। सफर कर रहे हैं जी, अगर पहले ये देख नहीं पहले मरहला ये देखना कि वहां पे मिट्टी है क्या, नहीं है तो वही अभी बताया ना मैं कि उसका जो लोहा वगैरह है उस पे धूल इतनी रहना दिखे ना, कुछ भी नहीं है तो नहीं कर सकते उस पे। अब हवाओं में कोसी मिट्टी नहीं, नहीं मसला है ये, लेकिन अच्छा उड़ रहा वैसा हो रहा है, अगर उड़ रहा है गाड़ी की वजह से अलग शक्ल है, आम हालात में नहीं कर सकते। वही बहरहाल धूल रहे ना, कहीं भी बाहर निकालने के बाद उधर साइड रहना या इधर साइड रहना, धूल अगर नहीं है तो लोहे के हुक्म में माना जाएगा, और लोहा चूंकि जलता पिघल जाता उसकी वजह से लोहे पे तयम्मुम नहीं। जी और किसी का कोई मसला है? जो शुरू में मैं बोला था देखिए कि किसी के पास पानी भी नहीं है और तयम्मुम भी करने का तरीका नहीं है, तो सुबह नमाजियों की तरह मुशाबहत इख्तियार कर लेना, बाद में फिर नमाज पढ़ लेना। दोनों चीजें अगर किसी के पास नहीं है, एक एक दिन का सफर है प्लेन में, जैसे अमेरिका जा रहा है तो 24 घंटे में पहुंचते हैं ना अमेरिका, तो अब निकला जाते वक्त अब कहीं भी उसको कोई सबब ही नहीं है, पानी भी नहीं है, धूल भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, तो क्या मसला आया था? नमाजियों की तरह बस क्या करना, शक्ल इख्तियार कर लेना, पढ़ लेना, लेकिन बाद में उसकी कज़ा करना जरूरी, बाद में उसकी कज़ा करना जरूरी। तो पहले से तैयारी कर लेना चाहिए, मिट्टी रख लेना चाहिए। मालूम है कि ट्रेन में उसे प्लेन में क्या होगा, 24 घंटे का सफर है, 5 नमाज़ें, बहरहाल नमाज की अगर इंसान फिक्र कर रहा तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी चीजें हो जाती। अब ये तकरीबन हमारे तहारत के मसाइल तकरीबन कितने हो गए? वुजू हो गया, गुस्ल हो गया, तयम्मुम। अब तहारत के अंदर एक अहम चीज क्या रहती कि नापाक चीज कपड़े को लग गई तो कितनी माफ है, कितनी माफ नहीं। जैसे खून लग गया, अल्कोहल लग गया, शराब लग गई, या क्या लग गया, ऐसे पेशाब लग गया, तो कितना माफ है कितना नहीं, इंशाल्लाह ये आइंदा है, ठीक है ना। वो एक दो चीजें होने के बाद हम नमाज शुरू कर लेंगे। नमाज को प्रैक्टिकली पढ़ना है, देखिए कैसे पढ़ना है, अमली तौर पे पढ़ना है, क्योंकि अमली तौर पे अगर नहीं पढ़ेंगे तो बोल लेने से क्या होगा, सही नहीं होती हमारे यहाँ। तो एक तो नशिस्त इंशाल्लाह और तहारत की रहेंगी, उसके अंदर एक में पानी के मसाइल आएंगे, कोसा कोसा पानी पाक होता है, पानी में क्या चीज गिर गई तो पानी नापाक होता है, और एक में क्या आएंगे, कितनी नजासत लगी तो माफ है, कितनी लगी तो माफ नहीं। उसके बाद से हम शुरू करेंगे क्या, नमाज। और नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इख्तिसार के साथ अहम चीजों पर रोशनी डालते हुए, पूरी नहीं नमाज के अंदर इंशाल्लाह पूरी नमाजें आएंगी, ईदैन का तरीका भी आएगा, जनाजे का तरीका भी आएगा, और जनाजे की दुआ बाज़ाब्ता याद करना रहे, पूरों को इंशाल्लाह याद करना हो, ठीक है ना। और किसी का कोई मसला है? करने के लिए कुछ
थोड़ा पत्थर भी है, बेहतर ये रहना कि खुली जगह ऐसी रहना कि दोनों हाथ आसानी से जा सके। बेहतर ये है कि कम से कम दोनों हाथ से मार सके, इतना तो भी रहना। मिट्टी रख ले सकते हैं ना फ्लैट में, नमाज पढ़ने की जगह नहीं है प्लेन में, बैठ कर पढ़ सकते हैं, सीट पे बैठ के पढ़ सीट पे बैठ। अगर जगह नहीं है और ऐसा मसला है, किसी को चक्कर आती है ठहरे, तो तब इजाजत कुरान ने दी है कि बैठ कर उसी हालत में नमाज पढ़ी। बस में भी यही होता है, बस में, ट्रेन में, पूरों में यही होता है। जी जी पीने का पानी मिलता है बॉटल में रहता है, गाड़ी रुक के बिल्कुल हम लोग भट्टी पे जाऊँ उसके मैं देखा हूँ जी, अच्छा था जी, मतलब वहाँ पर होता है पाकिस्तान की मट्टी किनारे पे जैसा टाइम हो गया मान लेते हैं ना। वही मेरा शरीयत का देखिए कोई मसला ऐसा नहीं रहता, पेश नहीं आता, नहीं कहीं ना कहीं पेश आता। ऐसे ही ये शक्ल बसा औकात बाद लोग जेल में पानी हुकूमत की तरफ से या जेल की तरफ से फराहम नहीं किया जा रहा, तो नमाज तो शरीयत में माफ नहीं है किसी भी हालत। और आमतौर में इंसान क्या है, मजबूरी की हालत में, परेशानी की हालत में अल्लाह को और ज्यादा याद करता है। ये कुरान में खुद है और एक तजुर्बे की बात है। तो वैसी हालत में नमाज पढ़ना चाह रहा तो तयम्मुम कर सकता है, क्योंकि इसीलिए आया ना, पानी पे कुदरत नहीं होना। मेरे ये तयम्मुम का एक अहम मसला है, देखिए इसको अच्छी तरह से ज़हन में रखिए।